عابد حسین قریشی میرا نام ہے. میں ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوں. میں نے سول جج سے لے کر سیشن جج تک تقریباً 37 سال سے زیادہ پنجاب کی جوڈیشری میں سروس کی, مختلف ضلعوں میں رہا. تو بے شمار, آپ نے پوچھا, بے شمار کیسز فیصلہ کیے, دلچسپ بھی تھے, جن میں بڑی مسٹری بھی تھی, جن میں بڑی انٹرسٹنگ بھی تھے, لیکن وہ سارے تو یاد نہیں رہتے. اگر آپ پوچھیں کہ وہ کوئی یاد رہ جاتا ہے. تو ایک کیس, ایک ضلع میں مجھے ایک مرڈر کیس بڑا, جس میں بڑی مسٹری تھی, مشکل تھا فیصلہ کرنا. تو اگر ڈائریکٹ ایویڈنس ہو تو آسان ہوتا ہے فیصلہ کرنا, اگر سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو تو اس میں کڑیاں جڑتی ہیں, کبھی ٹوٹ جاتی ہیں, تو اس میں سچ ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے. پھر ایسے ماحول میں کہ جہاں لوگ سچ نہیں بول رہے ہوتے, وہاں اسپیشلی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کیس جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, مرڈر کیس ہے. ایک جگہ میں, میری پوسٹنگ تھی, FIR درج ہوئی, وہ بھائی نے درج کرائی, اس کا بھائی قتل ہوا. تو اس نے کہا جی میرے بھائی کو کوئی فلاں بندہ, اس نے نامینیٹ کر دیا, فلاں بندہ مار گیا. تو پولیس نے جب تفتیش کی تو کہا کہ نہیں, یہ غلط ہے, یہ بندے نے نہیں مارا, یہ اس کو غلط ملوث کیا گیا ہے. انہوں نے تھوڑا سا اس کو پروب کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مدعی بنا ہے اس مقدمے کا, کمپلیننٹ ہے, اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا, اور بلا وجہ کیا, کسی کو پھنسانے کے لیے, یعنی کوئی اور وجہ نہیں تھی. انہوں نے اس کو ملزم بنا لیا, اس بھائی کو, ٹھیک ہے, کہ اصل ملزم یہ, اور اس کو چلان کر دی. اچھا, اب اس میں ایویڈنس جو تھی وہ تو خود مدعی تھا. تو ایویڈنس اس میں ایک بچہ تھا, کوئی 15 سال کا, 16 سال کا میکسیمم, نابالغ بچہ تھا, جو اس وقت موقع پہ موجود تھا جب یہ مرڈر ہوا. وہ بچہ ایسے تھا کہ وہ کسی اور ضلع سے گھر سے بھاگا ہوا تھا, اور کہیں ادھر داتا صاحب کے باہر وہ بندہ آیا جس نے وہ مرڈر کیا. وہ اسے ملا, اس نے کہا جی میں, بچہ اس کو مل گیا, اس نے کہا میں ایسے, اس نے وہ لے گیا کہ میں تمہیں میرے جانوروں کو, مویشیوں کو چارہ وغیرہ ڈالنا اور گھر کے کام کاج کر دینا, میں تمہیں کو پیسے دے دیا کروں گا. وہ گھر لے گیا, اس نے اسے کلم شم کرانا شروع کر دیا. وہ جہاں مرڈر ہوا وہاں اس کا وہ بھائی جو مقتول ہے, جو مرا ہے, وہ سویا ہوا تھا, اور ساتھ وہ بچہ بھی وہیں سوتا تھا جانوروں کے پاس, وہ جو بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں. اب اس نے مارنا تھا, پلان اس نے بھائی نے کیا ہوا تھا کہ میں نے کیسا کیا. اس کو کیا ذہن میں آئی بات, وہ بڑا انوسینٹ آدمی جو مرا, وہ بڑا سادہ سادہ, اس کی بیوی پیش ہوئی میرے پاس. وہ جب وہ کیس آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے, 2 اس کے معصوم بچے اٹھائے پھرتی ہے بیچاری. تو وہ اس نے اس کو قتل کر دیا, پرچہ اس نے دوسرے کے خلاف درج کرا دیا, تفتیش میں وہ ملزم ہو گیا. اب بڑا مشکل ہو گیا نا کیس. اب وہ جو بچہ تھا نا 15-16 سال کا, جو داتا صاحب سے اس نے لیا تھا, وہ جو گھر سے بھاگا تھا, پولیس نے اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لی. پھر اس کے پاس عورتوں کو شہادت کوئی نہیں تھی. اس بچے نے ساری سٹوریز بتا دی کہ یہ کیسے ہوگا, گواہ آ گیا. اب آگے کیس آیا, جو کیس چلا سارا. تو آخری سٹیج پہ نا جب میں نے فیصلہ کرنا تھا, میں نے آرگومنٹ سن لیے, تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی خود کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وائی ہی ول کل ہز ریئل بردر, دشمنی بھی کوئی نہیں ہے, کوئی لالچ بھی نہیں ہے, کوئی زمین بھی کوئی اس کی نہیں ہے اس طرح کی, بچے اس کے ہیں, کوئی غیرت کا مسئلہ نہیں. وائی, مطلب کوئی لین دین کا جھگڑا ہے دونوں بھائیوں میں نہیں ہے, تو کیوں قتل کرے گا. میرے لیے یہ بڑا مشکل سوال تھا, یہ کس طرح ریزالو ہوگا. میں نے جب وہ بحث سن لی, وکیل چلے گئے, میں نے روک لیا. میں نے کہا دونوں رک جاؤ, ملزم کو بھی اور اس ویڈو جو پیش ہو رہی تھی, بیوی پیش ہو رہی تھی. تو میں نے اس کا, وہ جو بچہ تھا نا جو 15-16 سال کا, وہ بھی جو کہ وعدہ معاف تھا لیکن ملزم تو بنایا ہوا تھا انہوں نے. میں نے اس کو کہا کہ یار تم بتاؤ, اصل بات بتاؤ کیا ہوا, اس دن واقعہ کیا ہوا. تو آپ یقین کریں کہ اس بچے نے جیسے کہتے ہیں نا فلم چلا دی, اور وہ فلم اس نے 4-5 منٹ ایسی چلائی کہ ہر بندہ جو عدالت میں موجود تھا, وہ میرے سمیت, مجھے یقین یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ ایسے ہوا ہے کہ یہ ہم دونوں سوئے ہوئے تھے, یہ سحری کے ٹائم ابھی تھوڑا اذانوں سے پہلے آیا, اس کے ہاتھ میں کلاڑی تھی اور ایک رسی تھی. اس نے آ کر مجھے جگایا, ساتھ والی چارپائی پر اس کا وہ بھائی مقتول پڑا تھا. اس نے مجھے کہا اٹھایا, اس نے کہا کہ اس کو رسی پھیرو, اوپر رسی باندھو. میں نے رسی باندھی, اس نے اس کی نہ کلاڑی ماری گردن پر زور سے, اور وہ گردن کٹ گئی. اس نے چیخ ماری تھوڑی سی, اور وہ ایکسپائر ہو گئی. اب اس کے بعد اس نے کیا کہ اس نے مجھے باندھا, اس بچہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس نے باندھا دوسری اپنی چارپائی پہ رسی سے, اور مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, میں جا رہا ہوں, جب میں چلا جاؤں 15-20 منٹ بعد تم نے شور مچا دینا ہے کہ چور چور چور, اس طرح کا بات ہوا.
تو پھر ہم اٹریکٹ کریں گے لوگ. وہ اس نے ایسے کیا. وہ کہتا ہے میں نے کیا کرنا تھا, میں بے ہوش ہو گیا. جب بچہ تھا, جب اس نے دیکھا کہ اس سامنے مرڈر ہو گیا اور اسے یہ خطرہ تھا کہ مجھے بھی مار دے گا, تو وہ کہتا ہے میں بے ہوش ہو گیا, مجھے نہیں ہوش, میں نے کیا آواز دینی تھی. صبح جب دن چڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے شمار لوگ ہماری وہ چارپائیوں کے اکٹھے ہوئے ہیں. وہ بندہ بھی ہے جس نے مارا تھا, وہ رو رہا ہے مارو میرے بھائی کو قتل کر دیا. میں نے اس نے نامنیٹ کر دیا اس کو جس کے خلاف وہ پرچہ کرانا چاہتا تھا, جس کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی تھی. دشمنی بھی ایسی تھی, کوئی لین دین کا جھگڑا تھا. بہرحال وہ اس نے پولیس نے ویسے یہ بات کا بڑی جلدی ٹھیک نتیجے پہنچ جاتے ہیں, تفتیش میں پکڑ لیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ خود مشکوک ہے, اس کو 2-4 لتر مارے, اس سے وہ منوانے, اس نے کہا میں نہیں مارا ہے. وہ بچہ گواہ تھا ان کے پاس ایک ہی. اب جب اس نے وہ ساری سٹوریز بتائی مجھے عدالت کے اندر, تو میں نے سمجھا کہ میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی اس نے کہا کہ اس نے چیخ ماری, باندھا مجھے, پھر باندھ کے چلا گیا. پھر صبح لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے آ کر ہمیں, وہ مرا ہوا تھا, میں زندہ تھا. مجھے اس نے کہا کہ تم نے بتانا نہیں کسی کو, خبردار تمہیں مار دوں گا. میں خوف زدہ تھا کہ یہ تو اس نے بھائی کو مار دیا, مجھے بھی مار دے گا. سو آئی ہیڈ نو ادر آپشن کہ میں نے پھر اس کو سزائے موت سنائی. میں یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ ایویڈنس بعد کا اس طرح کے کیسز میں کمزور بھی ہوتی ہے اور اس میں کچھ کڑیاں بعد کا نہیں ملتی, لیکن جو واقعہ میں نے اس کو کنفرنٹ کر کے بتاؤ. اب وہ ملزم جو تھا وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, وہ کانپ رہا تھا اور اس نے سر نیچے کر لیا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, نو, اس نے دوسرے بندے کو پھنسانا تھا. بس جب دماغ خراب ہوتا ہے نا کسی بندے کا, تو وہ بڑی چیز, کسی سے پیسے لینے ہیں, کسی نے دینے ہیں کسی کے پیسے, وہ پیسے مانگ رہا ہے. اب یہ اس کو مرڈر کے پھنسا رہا ہے کہ میں میرے کوئی عجیب سا تھا, یعنی موٹو بھی کوئی اتنا واضح نہیں تھا کہ بندہ ایک بھائی کو اس طرح مار دے. یعنی میرے لیے یہی تو پرابلم تھا کہ یہ کس طرح اس کو ریزالو کروں گا, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وائی ہی کیڈ. کیونکہ اس بچے نے جب ساری سٹوری بتائی, یہی سٹوری اس نے پولیس کو بتائی ہوئی تھی, یہی سٹوری اس نے عدالت میں اس نے نا پھر وہ بالکل ایسے چلایا کہ جیسے وہ, میں نے کہا نا فلم چلتی ہے. تو بہت کہا اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اس میں بتاؤں ایک بات, میرا یہ بڑا فارم بلیف رہا زندگی میں پوری سروس میں, کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. جتنی مدد ججز کی اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا, شاید کسی اور شعبے یقین کریں, آپ کے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بات فیصلہ کرتے کرتے کئی دفعہ ہم گھر سے گئے ہیں یہ طے کر کے کہ اس کو سزائے موت دینی ہے. جب جا کے بحث سنی ہے, اگر نہیں یار یہ تو اس طرح کا کیس تو نہیں ہے, یہ تو بری ہونے والا کیس ہے, یا ہم بری کرنے کے لیے گئے ہیں, تو اگر نہیں یہ بری ہے, اس کو تو فل ڈوز دینی ہے.